ان لوگوں کی چترول کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اہل بیت پر اٹیک کیا ہے، اور ہمیں سب سے عزیز ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ انہی کا فرمان رسول خدا نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک مومن پکا ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے ہم اس سے سب سے بڑھ کر عزیز نہ، یعنی اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب سے زیادہ عزیز ہم اہل بیت کا گھرانہ نہیں ہوں گے تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں بہت افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار پر، ان کی عصمت پر حملہ کیا ہے۔ وہ کیسے کہ کچھ لین اور خبیث صفت لوگ، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے بل پاس کروایا جائے اور اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کی بجائے رضی اللہ کہہ کر پکارا جائے اور لکھا جائے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مثال دے کر کہ انبیاء جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یقیناً جنت میں جائیں گے کیونکہ معصوم ہیں، تو وہ رعایا کی صورت میں جنت جائیں گے، اور وہ رعایا ہوں گے تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ ان کے سردار ہوں گے امام حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو امام حسن اور حسین علیہ السلام سردار ہوں گے انبیاء کے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سردار رضی اللہ اور رعایا جو ہیں وہ علیہ السلام۔ اس سے آگے بحث کو بڑھاتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں وہ خلق کیسے ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو خلق فرمایا تو رسول خدا نے سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر اتنا طولانی تھا کہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو جبین پر پسینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا حبیب ذرا اس پسینے کو اپنی جبین سے اتار کے ہوا میں تو پھینک۔ تو رسول خدا نے اپنے پاک اطہر پسینے کو ہوا میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پسینہ زمین پر نہیں آنے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پسینہ ہر ایک قطرے سے انبیاء خلق فرمایا۔ کوئی قطرہ آدم بنا، کوئی قطرہ حضرت نوح بنا، کوئی قطرہ حضرت موسیٰ عیسیٰ، یعنی 1,24,000 انبیاء بنے۔ کس چیز سے بنے؟ پسینہ اطہر سے بنے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پسینے سے خلق ہونے والے انبیاء تو علیہ السلام، اور جو رسول خدا کا لہو ہے، خون ہے، وہ رضی اللہ۔ انہیں پتہ ہے یہ اٹیک کیوں کیا گیا، انہیں پتہ ہے کہ رضی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ ان سے راضی ہو جا، اور راضی کن سے ہونے کی دعا کی جاتی ہے؟ جن سے اللہ ناراض ہو، یعنی پہلے اللہ ناراض ہے، راضی نہیں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے راضی ہوئے گا بھلا؟ وہ تو پہلے سے راضی ہے ان سے۔ وہ تو قرآن میں فرماتا ہے سلام علی یاسین، میں سلام بھیجتا ہوں آل یاسین پر۔ آل یاسین کا سب کو پتہ ہے، متفق علیہ لکھتے ہیں کہ آل یاسین رسول خدا کی آل ہے، امام حسن حسین علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی زہرا ہے، تو آل یاسین پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اور یہ کہتے نہیں جی سلام نہیں ہونا چاہیے، رضی اللہ ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو، آپ پولیس کے معاملات ہیں۔ ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر کوئی کار سرکار میں مداخلت کرے نا، سرکاری کام کے ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کرے، کوئی رکاوٹ پیدا کرے، تو صرف مجرم کو نہیں بلکہ جو رکاوٹ پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی قید دی جاتی ہے، اسے سزا دی جاتی ہے قید کے علاوہ۔ تو یہ ہے قانون دنیا کا جس میں رکاوٹ ڈالنے والے کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ خبیث صفت، یہ لعین لوگ، یہ بھی اللہ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں سلامتی نہیں بھیج، ان سے راضی ہو جائے، سلامتی کو چھوڑ دے۔ تو یہ رکاوٹ ہو گئی نا، یہ میری اپنی ریسرچ ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، غور کیجئے گا۔ دوسری میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو نام رکھا جاتا ہے کسی بچے کا، ماں رکھتی ہے یا باپ رکھتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ماں رکھتی ہے یا باپ رکھتا ہے کوئی نام،
اور اگر کسی کا کوئی نام جیسا بھی ہو اچھا کسی کو لگتا ہے تو کہتا ہے جی وہ فلاں لڑکے کا نام بہت پیارا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ماں یا اس کے باپ سے اسے عقیدت ہو جائے کہ یار اس کا پیارا نام رکھا ہے فلاں مستور نے یا مرد نے رکھا ہے تو وہ بہت اچھے ہیں، تعریف کرے گا کہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جملہ تو تھوڑا سخت ہے کہ یہ وہ لوگ آ گئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے رسول خدا پر اور اس کی آل پر حملہ کرنے کے لیے۔ کون لوگ آ گئے ہیں، ان کے نام کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے نام کنہوں نے رکھے ہیں۔ ان کے نام رکھنے والی ایک عورت ہے ہندا اور ایک ہے اس کا شوہر ابو سفیان ہے۔ اور یہ کون ہے ابو سفیان کی میں کیا بتاؤں، اس کا میں کردار کیا بتاؤں اس کا، کہ جس نے 20 سینکڑوں جنگیں کی رسول خدا سے۔ اور ہندا کون ہے، اس کے بھی بہت چرچے ہیں، یہ کیسی عورت تھی، میں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل بتاؤں۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا نام لے کر رسول خدا لعنت کیا کرتے ہیں۔ ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس نے کیا ظلم کیا رسول خدا پر۔ جب غزوہ احد میں رسول خدا کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو دھوکے سے ہندا نے اپنے آشنا وحشی سے مل کر شہید کروایا تو پھر اس کے لاش اطہر کو غیب کر دیا، کہیں چھپا کر لے گئی عورت۔ تو کیا اس بیچارے شہید اول کا موسلا کیا۔ موسلا عربی میں کہتے ہیں اس کی اعضاء کاٹے، ناک، کان، ہونٹ، انگلیاں، ہاتھ اور پاؤں کی کاٹ کر اس عورت نے گلے کا ہار بنایا اور گلے کا ہار بنا کر کہتی ہے میں مکے کی گلیوں میں جاؤں گی اور جا کے بتاؤں گی کہ میں کتنی بڑی عورت ہوں، کتنی بدمعاش عورت ہوں میں، کہ میں نے اسد اللہ کے شیر کا یہ حال کیا۔ اب یہ سمجھئے کہ میری تعریف ہو کہ میں بدمعاش عورت بن کے جاؤں گی ہار پہن کر، تو اس پر تو لعنت برستی ہوگی نا، جن و انس کی لعنت برستی ہوگی۔ تو یہ ایسی عورت ہے اور اس عورت سے محبت ہے ان لوگوں کو، تو انہوں نے نام رکھا ہے نا ان کا۔ میں اب زیادہ واضح نہیں کر سکتا کہ ہندا نے جو نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا، ابو سفیان نے جو نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا، وہی نام والے آ گئے رسول خدا اور اس کی آل پر، اس کی عصمت پر حملہ کرنے۔ تو ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، کتنے گر چکے ہیں، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ حضرت جبرائیل کو علیہ السلام کہتے ہیں تو انہیں بھی رضی اللہ کہنا شروع کر دینا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ان کے گھر کا نوکر ہے، دروازے پر آتا ہے، کبھی بی بی زہرا کے دروازے پر کہتا ہے میں درزی ہوں حسنین کا، کبھی حسنین کے جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے، کبھی ان کو اپنے پروں پر سیر کرانے کے لیے آتا ہے، تو اسے علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو نوکر ہے، اور مالک کو کہتے ہیں رضی اللہ۔ تو ایسے لوگوں کا ڈوب کر مرنا چاہنا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، کن سے محبت و محبت رکھتے ہیں، کن سے ان کی عقیدت ہے، جنہوں نے نام رکھے، جیسے نام رکھے ویسے ناموں والے آ گئے۔ کیوں یہ حملہ کریں؟ اب کسی کی نماز بتائیں مجھے درود شریف سے اگر بغیر کسی کی نماز ہوتی ہے، کوئی مذہب مسلمانوں کا نہیں ہے جس کی درود شریف کے بغیر نماز ہو، بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی درود شریف کے بغیر۔ درود شریف یہ اور بات ہے کہ کوئی اور طرح سے پڑھتے ہیں، کوئی اور طرح سے، جیسے یہ ہمارے بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ سرکاری درود شریف ہے۔ و علی، ہم علی نہیں کہتے کیونکہ علی کا مطلب ہوتا ہے فل سٹاپ، جیسے بریک ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے کہ یا اللہ رسول خدا پر درود بھیجنے کے بعد بریک ہے، پھر اس کے علاوہ بعد میں آل پر درود۔ یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ درود بھیج محمد اور اس کی آل پر، ایک ہی درود ایٹ اے ٹائم۔ لیکن ہمارے جو سرکاری بھائیوں کو کہتے ہیں نہیں جی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، خیر جیسا بھی پڑھتے ہیں ان کی مرضی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا، کما جیسا کہ صلیتا درود بھیجا ابراہیم و آل ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر جیسا درود بھیجا تھا، صلوات بھیجی تھی، ویسے ہی محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ تعالیٰ تو صلوات بھیجتا ہے، تم کہتے ہو رضی اللہ ہونا چاہیے۔ ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ اتنی جہلانہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر ابو جہل بھی ان کے دور میں آ جائے تو وہ کہے مجھ سے بڑے ابو جہل تو یہ پھر رہے ہیں، مجھے ابو جہل ایسے بدنام کر رکھا ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔